بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے کیوں تھک جانے کا اعتراف کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایک سیاسی چھکا بھی مارا ہے، وہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے کچھ مزید جھوٹ جو ہیں وہ آج بے نقاب ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں، یہ سب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن ذرا پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر شامل کر لیں۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی بحالی کے فیصلے کے خلاف سیکرٹری قومی اسمبلی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر پی ٹی آئی کے 123 اراکین قومی اسمبلی نے استعفے دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ارکان کے استعفے 28 مئی کو منظور کیے، جبکہ باقی ارکان کے استعفے قانون کے مطابق 17 جنوری کو منظور کیے گئے۔ درخواست کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے قانون کے برعکس 19 مئی کو ارکان کی بحالی کا فیصلہ دیا، لہٰذا عدالت انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت نے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ارکان کی بحالی کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین سے 21 جون تک جواب طلب کر لیا۔ اچھا، ویسے یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہوتی اگر یہ بحال ہو جاتے تو قومی اسمبلی کا پھر نقشہ کچھ عجیب سا ہوتا وہ اندر اس کے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے حکومتی بینچز پر بیٹھتے یا پھر اپوزیشن پر، یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وہ پی ٹی آئی کے تو رہے نہیں کافی سارے لوگ ان میں سے۔ خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور مرکزی ترجمان اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھے لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے اور آدھے حکومتی بینچز پر، عجیب چوں چوں کا مربع بن جاتا ہے اس طرح سے۔ تو یا پھر ہاں، ایک اور یہ صورتحال تھی کہ پارٹی تبدیل کرنے پر موجودہ اسمبلی سے ہی نااہل ہو جاتے یہ سب کے سب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں یا مطلب کسی اور پارٹی میں نہیں گئے ہیں۔ تو خیر، قصہ مقصد یہ کہ ان کو اسمبلی میں واپس آنے کے لیے ایک بار پھر عوام کے سامنے اب پیش ہونا ہی پڑے گا، یعنی کہ الیکشن سے گزر کے ہی یہ واپس آ سکتے ہیں، ادروائز اب کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کا واپس آنا۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں اس خبر کے اوپر جس کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا آپ سے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور سیاسی چھکا مارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جناب سینئر صحافی ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹس کی ہیں جو اس کے بعد پھر یہ مختلف چینلز پہ رپورٹ بھی ہوئی ہے خبر۔ عمران خان رمنا تھانہ میں درج ایف آئی آر نمبر 255/23 کے سلسلے میں ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے آفس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو ایف آئی آر پڑھ کر سنائی گئی اور عمران خان کے مختلف ویڈیو کلپس دکھائے گئے، جن میں عمران خان ڈی جی سی، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف پر ان کے قتل کے بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اپنے ان کلپس کو درست قرار دیا، جس کے بعد جی آئی ٹی نے عمران خان سے کچھ سوالات پوچھے جو ذرائع کے مطابق کچھ یوں تھے۔ پہلا سوال، کیا یہ ویڈیو کلپس آپ کے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ دوسرا سوال، کیا آپ کے پاس ان الزامات کے ثبوت ہیں جو آپ پیش کر سکیں؟ عمران خان صاحب کا جواب تھا نہیں۔ تیسرا سوال، کیا آپ کو جنرل فیصل نے براہ راست ایسی دھمکی دی؟ عمران خان صاحب کا جواب تھا نہیں۔ سوال نمبر 4، تو پھر آپ نے الزامات کیوں لگائے؟ یہ جناب عمران خان صاحب کا بہت ہی کمال کا جواب ہے۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ جی جناب، خان صاحب کو کسی نے یہ بات بتائی تھی اور انہوں نے آگے سے وہ اپنی ہر تقریر میں پھر اس کو رپیٹ کرتے گئے کہ اب جناب رٹی ہیری جنرل فیصل، اور مطلب اس کو انہوں نے اپنا مطلب ایک بیانیہ بنا لیا تھا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے الزامات کیوں لگائے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اچھا، یہ خان صاحب کا یہ کوئی کمال پہلی بار نہیں ہے جو یہ وہ دکھا رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی مطلب ایسے سیاسی چھکے مار چکے ہیں جو بعد میں ان کے گلے کا توق بن گئے، جیسے کہ وہ 35 پنکچر، اسے کیسے آپ بھول سکتے ہیں کہ وہ بھی کسی نے بتایا تھا ان کو۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے چھکے، ایک اور چھکا انہوں نے مارا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے۔ پھر ان سے سوال نمبر 5 جو ان سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ پھر عمران خان صاحب کا جواب تھا نہیں۔ ثبوت وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ میں کمنٹ کر رہا ہوں، یہ خان صاحب نے نہیں کہا۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تو ثبوت ہی ہو گیا نا، وہ تو خان صاحب کا تو یہ ہوتا ہے۔ تو خیر، چھٹا سوال جو ان سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام کیوں لگایا؟ اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ جنرل فیصل سے ملے؟ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ پھر 8واں سوال ہوا کہ آپ ڈرٹی ہیری کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا جنرل فیصل کو۔ تو تفتیش کے اختتام پر عمران خان نے تمام ویڈیو کلپس کو اپنا قرار دیا اور کہا کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ ذرائع کے مطابق یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ میں اس کو ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی نے عمران خان کا بیان کاغذ پر قلم بند کیا اور عمران خان سے اس پر دستخط لیے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب کے اعترافات تھے اور یہ ان کا ایک سیاسی چکا تھا جس پہ جناب کہ انہوں نے کسی نے ان کو بتایا
اور انہوں نے اس کو آگے ایز اٹ از پیش کر دیا، اور پھر ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ اس پر اعتبار بھی کرتے گئے۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج پیش ہونا تھا ادھر لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں، کور کمانڈر ہاؤس میں جلاؤ گراؤ سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست انہوں نے کی ہوئی تھی اس کے سلسلے میں، تو اس کی سماعت کے لیے وہ خود پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست دی۔ درخواست میں اب یہ ذرا سنیے گا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ درخواست میں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ ہے اور وہ گزشتہ رات اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ تو جناب خان صاحب 1 دن سفر کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اگلے دن عدالت نہیں جا سکتے، تو یہ انہوں نے جناب اپنی پہلی بار یہ ہوا ہے ویسے کہ انہوں نے اپنی عمر اور سفر کو ملا کر اپنے تھک جانے کا جو اعتراف وہ کیا ہے۔ تو خیر عدالت نے جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے تینوں مقدمات میں ضمانتوں میں 27 جون تک توسیع کرنے کا حکم دے دیا۔ جناب میں نے آپ سے کہا تھا عمران خان صاحب نے کچھ جھوٹ جو جو ان کے بے نقاب ہوئے ہیں اس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی عمران خان صاحب پچھلے کچھ دنوں سے الزامات لگا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ اور ایون مردوں کے ساتھ بھی بدسلوکی اور تشدد ہوا ہے، تو اس کے اوپر جناب اب یہ خبر ہے کہ جی انسانی حقوق کمیشن NCHR کی تحقیقات میں ایک بھی الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی ہے۔ کمیشن کی چیئرپرسن رابعہ جویری آغا نے تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ ایک خط بھی وزیر اعظم کو بھیجا ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ جیلوں میں قید سیاسی کارکنوں پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کے الزامات پر مبنی رپورٹ سامنے آئی تھیں۔ الزامات کی سچائی جاننے کے لیے انسانی حقوق کمیشن نے تحقیقات کی اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں اپنی ٹیمیں مقرر کی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے سینٹرل جیل راولپنڈی، پشاور، سوات، نوشہرہ اور خواتین جیل کراچی کے دورے کیے گئے، تاہم ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر الزامات درست مانے جائیں۔ کسی سیاسی کارکن کے ساتھ وہ نہیں ہوا جس کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو جناب خان صاحب جو ہیں آپ کے پی ٹی آئی چیئرمین، وہ سیاسی خواتین کے ساتھ ریپ تک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے وہ الزامات اپنے پچھلے جتنے بھی انہوں نے خطاب کیے ہیں ان سب میں وہ تواتر سے اس کو رپیٹ کرتے رہے ہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب نے ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بیسیکلی ابھی انہوں نے 2 دن پہلے جب خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس قدر گر چکے ہیں کہ اب یہ میری بہنوں اور ان کے خاندان تک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک بہن کے باورچی کو اٹھا کر لے گئے اور اب وہ 2 ہفتے سے ICU میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں جیل میں۔ تو اس کے اوپر جناب نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی قاسم کے ابا کی ہمشیرہ کا باورچی عبدالرحیم موت و حیات کی کشمکش میں ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عبدالرحیم کو گردن توڑ بخار ہے، وہ سروسز ہاسپٹل میں 18 مئی سے زیر علاج ہے اور 23 مئی سے وینٹیلیٹر پر بھی ہے۔ نگران وزیر کا کہنا تھا کہ عبدالرحیم کے جسم پر رتی برابر بھی تشدد کا نشان نہیں ہے اور اس کی CT اسکین رپورٹ بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قاسم کے ابا نے 9 مئی کے واقعات میں بھی 25 افراد مارے جانے کا غلط دعویٰ کیا تھا، وہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جناب وہ 25 افراد کا بھی پتہ نہیں چلا، اور یہ اب ان کی ہمشیرہ کے جو خانسامہ ہیں ان کے حوالے سے بھی اب یہ نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی وہ ایسا کوئی تشدد کا ان کے اوپر ثبوت نہیں ملا ہے۔ اچھا جناب دوسری جانب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے خفیہ مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ علیمہ خان نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی بھی استدعا کی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ گزشتہ روز لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان کی 27 جون تک عبوری ضمانت منظور کی تھی اور پولیس کو علیمہ خان کی گرفتاری سے روک دیا تھا، البتہ انہوں نے علیمہ خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت بھی کی تھی۔ تو جناب جہاں پر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو آج ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا نیب میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کے حوالے سے کہ وہ پیش ہوں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے کہ جی بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے اس حوالے سے جواب جمع کروایا جائے گا۔ اور گزشتہ روز نیب نے ان کو طلب کیا تھا، اس کا نوٹس بھیجا گیا تھا، اور اس پہ کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے 2 بار طلب کیے جانے پر بھی حاضر نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جس پہ وہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئی ہیں۔ جناب ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے KPK اور بلوچستان پولیس سے مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آج اسلام آباد نے تحریر رپورٹ میں بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوثار میں ایک مقدمہ درج ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سندھ اور پنجاب میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمات درج نہیں ہیں۔
بشریٰ بی بی کے وکیل نے دلائل دیے کہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کے تحت شفاف ٹرائل ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ شفاف ٹرائل کے لیے مقدمات کے اندراج کی معلومات اور ان تک رسائی ہر شہری کا قانونی حق ہے۔ عدالت بشریٰ بی بی کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس کو سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جناب کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈان نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں بجٹ اور 9 مئی کے واقعات کا ذکر سر فہرست رہا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے فوراً بعد قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں 9 مئی کو فوجی اور ریاستی تنصیبات پر حملوں میں ملوث شرپسندوں پسندوں کے خلاف بلا تاخیر اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اچھا جناب، اس خبر سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ یہ وہی ایک پیج ہے جس کا عمران خان صاحب اپنے دور میں ڈنڈورا پیٹا کرتے تھے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا جناب، ایک اور خبر جناب، یہ پی ٹی آئی کے لیے بری خبر کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ علی افضل شاہی کے وکیل بیرسٹر قاسم عباسی نے بتایا کہ عدالت نے علی افضل شاہی کی تھانہ گولڑا مقدمہ میں بری ضمانت میں 3 جولائی تک توسیع کی ہے، لیکن پیشی کے بعد جوڈیشل کمپلیکس سے واپسی پر سابق صوبائی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ان کے خلاف بیسیکلی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پیشی کے موقع پر تھانہ گولڑا میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ ترنول میں درج 9 مئی ہنگامہ رائی کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرہ کی عدالت میں شاہ محمود قریشی پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرہ نے وکیل علی بخاری سے سوال کیا کہ کل آپ کدھر تھے؟ وکیل علی بخاری نے بتایا کہ چیف کمشنر آفس میں درخواست کے معاملے پر مصروف تھا۔ تو جج صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر آپ کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، میں نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ 19 جون کو دیگر شریک ملزمان کی بھی ضمانتوں کی سماعتیں مقرر ہیں، تو اس لیے عدالت نے پھر 10,000 روپے مچلکوں کے عوض 19 جون تک شاہ محمود قریشی کی تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی خواتین ونگ کی رہنما شبنم جہانگیر کو کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق شبنم جہانگیر کو امیگریشن کاؤنٹر سے حراست میں لیا گیا۔ شبنم جہانگیر کا نام ایف آئی اے کی اسٹاپ لسٹ میں موجود ہے۔ شبنم جہانگیر کراچی میں 9 مئی کے واقعات کے خلاف درج مقدمات میں مطلوب ہیں۔ جناب عدالت سے یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب انتخابات فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اور ریویو آف ججمنٹ کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر قانون کے خلاف کیس مضبوط نہ ہوا تو آئندہ لائے عمل طے کریں گے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ قانون کے تحت 3 رکنی بینچ نظر ثانی درخواست سن نہیں سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر آئین کے آرٹیکل 10 سے متصادم اور عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے۔ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر قانون کو معطل کر کے 8 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم بار بار قانون کو معطل نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے ایک قانون کو معطل کیا، دوسرے کو معطل نہیں کر سکتے۔ عدالت نے ججمنٹ ریویو ایکٹ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی نے ریویو ایکٹ کیس میں فریق بننے کی درخواست کی جو عدالت نے منظور کر لی۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ایسے ہی قوانین بنتے رہے تو کیا پتہ کل سیکنڈ اپیل کا قانون آ جائے۔ نئے ایکٹ سے نظر ثانی کو اپیل جیسا اختیار دیا گیا ہے، اپیل در اپیل کا حق ملتا گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے حتمی نہیں ہوں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اپیل اور نظر ثانی میں بہت فرق ہے۔ اب ایکٹ سے اپیل اور نظر ثانی کو یکساں کر دیا گیا ہے، کیا اب اس اپیل کے خلاف بھی نظر ثانی میں جانے کا آپشن ہوگا؟ اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ تو یہ جناب تھی اب تک کی خبریں تھیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ہمارا ویڈیو ہوگی اس میں منصور علی خان صاحب خود جو ہیں وہ اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔